اور اولاد کے حقوق میں امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مکمل کر دوں آپ کی خدمت میں. یہ حدیث اصلاً رسالۃ الحقوق میں بیان کی گئی. ارشاد فرماتے ہیں مولا امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی اما حق ولدک، امام کے فرمان میں امام نے سب کے بتائے حقوق تو بتائے اولاد کے بھی، کہ تمہارے اوپر تمہاری اولاد کا حق یہ ہے فَتَعْلَمْ أَنَّهُ مِنْكَ، پس یہ بات جان لو کہ وہ تمہارا ہی ہے، تمہاری اولاد تمہاری ہی ہے. اللہ اکبر. اس سے اب جان نہیں چھوٹ سکتی، اس سے آپ الگ بری و ذمہ نہیں ہو سکتے، یہ تمہاری ہی اولاد ہے. انہو من کا، تم سے ہے، من کا مضاف الیک فی عاجل الدنیا وخیرہ وشرہ، وہ تمہارا ہی ہے، تمہارا ہی وجود ہے، دنیا میں تم سے وابستہ ہے، اور اس کا خیر اور شر بھی تمہاری ہی طرف منسوب ہوتا ہے. اللہ اکبر. الفاظ پہ غور کرتے ہوئے اس ذمہ داری سے بھاگنے کی کوشش مت کیجیے گا کہ جی میں کیا کروں، نہیں مانتا تو نہیں مانے، جائے جہنم میں. نہیں، اگر باپ بنے ہو تو جان آسانی سے چھوٹے گی نہیں. یہ کوئی بہانہ نہیں ہوگا کہ میں کیا کروں. امام فرماتے ہیں اما حق ولدک فَتَعْلَمْ أَنَّهُ مِنْكَ مضاف الیک فی عاجل الدنیا بخیرہ وشرہ. امام کے الفاظ پہ غور کیجئے، ایک ایک جملہ قیمتی ہے. آپ فرماتے ہیں اب ماں باپ تو اپنے حقوق سوال کر رہے ہوتے ہیں، اولاد کا حق کیا ہے؟ فرماتے ہیں دنیا میں تم سے وابستہ ہے، اس کا خیر اور شر بھی تمہاری ہی طرف منسوب ہوتا ہے. وَأَنَّكَ مَسْئُولٌ عَمَّا وَلَّيْتَهُ مِنَ الْعَدَبِ، اور اب تمہاری ذمہ داری ہے، تم اس کے جواب دہ ہو، تم ہی مسئول ہو کہ اسے ادب سکھاؤ. اما ولیتہ من الادب والادلۃ علی ربہ، اور تم ہی اس کی ذمہ دار ہو کہ اسے رب کی طرف رہنمائی عطا کرو. والمعونۃ لہ علی طاعتہ، اللہ اکبر، اور اس کی اطاعت الہیہ میں اس کی مدد کرو، اس کی اطاعت الہیہ میں اس کی مدد کرو. والمعونہ، تم اس کے معین بنو کہ یہ اللہ کی اطاعت کرے تمہارے معاملات میں بھی، فی کا وفی نفسہ، اپنی ذات کے لحاظ سے بھی اطاعت خدا کرے، تمہارے حقوق کے لحاظ سے بھی اطاعت خدا کرے. اگر تم نے اپنی مسئولیت کو مکمل کیا فمصاب علی ذلک ومعاقب، یاد رکھو اگر تم نے اپنی ذمہ داری کو پورا کرو گے تو ثواب پاؤ گے، اور اگر اس کی انجام دہی میں کوتاہی کرو گے فمعاقب، تو عذاب پاؤ گے، سزا پاؤ گے. اور پھر جو کل بات ہو رہی تھی فَعْمَلْ فِي أَمْرِهِ عَمَلَ الْمُتَزَيَّنِ بِحُسْنِ عَصْرِهِ عَلَيْهِ فِي عَاجِلِ الدُّنْيَا، پھر اب اس کی ایسی تربیت کرو، اس طرح نیک عمل کرو اس کے لیے
کہ اس کا حسن و جمال دنیا میں آشکار ہو جائے، یہ تمہارا شاہکار بنے۔ اور کیجیے گا، ایڈیسن اسکول میں ناکارہ ہو گیا، کلاس سے نکال دیا گیا، ماں کو خبر ہوئی، ماں نے اسے پنش کرنے کے بجائے اسکول میں آ کر استاد سے بات کی، اور جب استاد کی بات سن کر ماں کو اندازہ ہو گیا کہ قصور بچے کا نہیں ہے بلکہ اس کے سوالات کے جوابات استاد کے پاس نہیں ہیں، تو ماں نے استاد سے کہہ دیا کہ آپ نے اسے احمق کہہ کے گھر سے نکال دیا ہے، میں جانتی ہوں میرے بچے میں کیا جوہر پوشیدہ ہے، میں اس کی تربیت کروں گی۔ اپنے گھر لے کر اپنے بچے کو خود پڑھایا اس نے، اور ایسے پڑھایا کہ اس کا حسن و جمال دنیا میں آشکار ہو گیا۔ اللہ اکبر! آج ایڈیسن کون نہیں جانتا؟ امام کے الفاظ بتا رہے، اگر ایڈیسن کی ماں اپنے بچے کو نہ بناتی تو اس کا حسن و جمال آشکار نہ ہوتا۔ فَعْمَلْ فِي أَمْرِهِ عَمَلَ الْمُتَزَيَّنْ بِحُسْنِ أَسْرِهِ عَلَيْهِ فِي عَاجِلِ الدُّنْيَا الْمُعَزَّ إِلَى رَبِّهِ۔ اللہ اکبر! اب جب تم نے اچھی تربیت کر دی تو اب تم خدا کی بارگاہ میں معذور شمار کیے جاؤ گے، عذر ہو جائے گا، پروردگار میں نے اپنا کام کر دیا تھا۔ فیما بینک وبینہ بحسن القیام علیہ والآخذ له منہ ولا قوة الا باللہ۔ اب آپ کہہ سکتے ہو اللہ کی بارگاہ، مالک میں نے تو اپنی پوری کوشش کر کے اس کو یہاں تک پہنچا دیا، اب یہ اس کا کمال ہے، اب تیری عطا ہے کہاں تک پہنچے گا۔ ان نکات پہ غور کرتے ہیں۔ نمبر 1، باپ کو نہیں بھولنا چاہیے کہ اولاد اسی کی ہے، اور دنیا اور آخرت میں اس کا خیر و شر بھی اسی سے منسوب ہوگا۔ نمبر 1، پوائنٹ نمبر 1۔ پوائنٹ نمبر 2، اس کی تعلیم و تربیت اور خدا کی طرف رہنمائی کرنے کی ذمہ داری بھی اسی پر عائد ہوتی ہے۔ اگر تمہارے بچے کو خدا سمجھ میں نہیں آ رہا تم سمجھاؤ خدا اسے۔ یہاں تو عجیب بات، آپ اور ہم بھی خدا کو نہیں سمجھے تو بچے کو کیا سمجھائیں گے؟ صفات ثبوتیہ، صفات سلبیہ، جدید دنیا کے جدید سوالات، قدیم فلسفی حضرات کے قدیم سوالات، کون بتائے گا اس کے جوابات کو؟ آپ کو سیکھنا پڑے گا اس کے لیے، آپ ذمہ دار ہیں۔ یا خود سیکھیں یا کسی استاد کا انتظام کریں جو بچے کی عقائد کی تربیت کر سکے، عقائد سمجھا سکے اسے۔ ٹیوشن، دنیا کے سارے سبجیکٹ پڑھوا لیتے ہیں آپ، کون پڑھوائے گا عقائد؟ میں حیران ہوں کہ فقہ پہ تو بہت زور ہے، عقائد پہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ فقہ کی کوئی حیثیت میں کم کر رہا ہو۔ فقہ اکبر ہے عقائد، اصغر نہیں، اصغر ہے جو آپ سکھا رہے ہیں۔ پورے ماہ مبارک میں آپ نے توضیح المسائل کے کتنے ہی بیجز مکمل کروا دیے۔ آمنا اچھی بات ہے، میں آپ کی بات سے متفق ہوں، لیکن عقائد توضیح تو پڑھے بچہ مدرسے میں آپ سے، عقائد سنے مجلس میں خطیب ولایت سے، تو
کیا ہوا اس کا انجام جانتے ہیں؟ کہ جس خدا کی نماز آپ سکھا رہے تھے اس سے پہلے خدا تو بتا دیتے. اور آج کے دور کے جدید تقاضوں کے لحاظ سے خدا بتاؤ اس کو. باپ کی ذمہ داری یا تو باپ خود انجام دے یا انتظام کرے. عقائد اگر غلط ہو گئے بچہ صحیح ہو ہی نہیں سکتا.